بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه القرآن كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اما بعد. میرے بھائیو دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. قرآن کو سیکھنا سکھانا سب سے بہترین شخص فرمایا. اس لیے قرآن کو ہم بھی سیکھنا اگر آتا تو دوسروں کو بھی سکھانا یہ سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے پوری زندگی کو بیان کر دیا. زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارو گے تو کامیاب ہوگے. اس کے اندر والدین کی اطاعت بھی بتایا اور اس کے اندر نماز کو قائم کرنا بتایا، اس کے اندر زکوٰۃ دینا بتایا، اس کے اندر یتیموں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا بتایا، اس کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں رشتہ داری رکھنے کو بتایا، اس کے اندر ہر مسلمان کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنے کو بتایا، اس کے اندر سود سے بچنے کو بتایا، سود کو حرام قرار دیا، شراب پینے کو حرام قرار دیا، زنا کرنے کو حرام قرار دیا. تمام احکام اس کے اندر بتا دیے گئے اللہ رب العزت نے. اس لیے قرآن کا پڑھنا زندگی میں بہت ضروری ہے اور قرآن کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے. قرآن کے احکام کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، اما جان عائشہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کس طریقے سے تھی؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ ہو بہو قرآن جیسی زندگی آپ کی تھی، پوری قرآن آپ کی زندگی میں تھی. صحابہ کو اس طریقے سے آپ نے تعلیم دی تھی. صحابہ کی زندگی بھی ہو بہو قرآن کے نقش قدم پر تھی. جو اللہ کا حکم ہوتا تو وہ اللہ کے حکم کو پورا فرماتے تھے، جس سے بچنے کا حکم ہوتا وہ بچتے تھے. صحابہ نے قرآن کو حفظ کیا اور حفظ کر کر سینے میں بھی اس کو حفاظت کی اور زندگی میں بھی عملاً زندگی میں بھی لے کر آیا. ہر اعمال پر اپنے آپ کو مضبوطی سے تھاما رہا. قرآن نے جس چیز کا حکم دیا برابر وہ کرتے رہے اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا برابر اس پر عمل کرتے رہے. جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث پر جم گئے، اللہ اور اللہ کے حکم پر جم گئے، تو اختال شانہ من والہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیا، جس سے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے. کتنی بڑا پروانہ صحابہ کو ملا، کیونکہ عملاً زندگی میں ان کی زندگی کے اندر عمل تھا. اسی لیے حدیث میں جیسا آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایک کی سفارش کروں گا. ایک فرشتہ میرے پاس میں آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ آدھی امت کو جنت میں لے کر چلے جائے، دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرے، یا تو پھر آپ اپنی امت کی سفارش کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سفارش کو قبول فرمایا، لیکن اس آدمی کی سفارش نہیں کروں گا جو آدمی میرے صحابہ کو غلط کہے گا، میرے صحابہ پر عیب لگائے گا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا. اسی لیے تمام صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے لیے نمونہ ہے. لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں گے، ایک ایک عمل کس طریقے سے تھا. جیسے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں اعمال عطا فرمایا، کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا تھا.
کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو لایا تھا، کس طریقے سے نبی کے طریقوں پر لایا تھا، اپنا ہر سب کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم پر لگا دیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں رضا کا پروانہ عطا فرمایا۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اگر اللہ کے نبی میرے بعد میں اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر نبی ہوتے۔ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت فرماتے تھے اور صحابہ بھی اللہ کے نبی سے بےحد محبت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ محبت اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت یہ ہے اللہ کے نبی کی اتباع، اور اللہ کی اتباع زندگی کے اندر ہر عمل اللہ کے حکم جیسے اللہ کے حکموں پر چلنے والا عمل، یہ زندگی ہے۔ گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو نہ ایک بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، ایک بھی نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، یہ زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن اپنی زندگی میں لاؤ، قرآن اپنے اولادوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ قرآن، کیونکہ قرآن جو آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیز تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جو آدمی اس کو اپنی زندگی میں لا لے گا قرآن اور حدیث کو، اللہ رب العزت اس کی زندگی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے اپنی زندگی میں قرآن حدیث کو لازم پکڑ لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث اللہ رب العزت عطا فرما دے، ایک ایک عمل ہم جان جان کر زندگی کرنے والے جان جان کر زندگی میں لانے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین الحمدللہ۔